بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سفید چینی یا شکر بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور چونکہ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کی نقصانات سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا، تو اس لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ لحمیات یعنی پروٹینز، منرلز، چکنائیاں اور وائٹامنز وغیرہ دماغ کو تقویت تو ضرور پہنچاتی ہیں، مگر کام انجام دینے کے لیے دماغ کو صرف کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں صحت بخش اجزاء کو خون میں شامل ہو کر توانائی پہنچانے میں وقت لگتا ہے، جبکہ کاربوہائیڈریٹس یا نشاستیں فوری طور پر توانائی کا اہم ذریعہ ہیں تاکہ دماغ کو بلا تعطل کام کر سکے۔ نشاستیں میں یعنی کاربوہائیڈریٹس میں فرکٹوز، گلوکوز، سکروز، سیلولوز اور پیکٹن شامل ہیں۔ یہ سب نشاستے کی اقسام ہیں، لیکن اگر جسم میں نشاستے کی مقدار ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو کئی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ذیابیطس سب سے زیادہ جو مسئلہ آج کل مریضوں کو درپیش ہے وہ ہے ذیابیطس، یا جسے شوگر کہتے ہیں۔ اگر خون میں شکر کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور مسلسل بڑھتی رہے تو ذیابیطس خاص طور پر اس کے ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ذیابیطس ٹائپ 2 کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور ایک بار ذیابیطس تشخیص ہو جانے کے بعد اسے صرف دواؤں کے ذریعے قابو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس ویڈیو میں نہیں کہ جڑ سے اس کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی علامات میں مسلسل تھکن کا احساس رہنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، چڑچڑاپن اور پیروں میں سوجن رہنا شامل ہیں۔ ذیابیطس اگر پیچیدگی اختیار کر لے تو فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا ذیابیطس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ذیابیطس میں خون میں شکر یا شوگر کی مقدار چونکہ بڑھتی رہتی ہے، لہٰذا اس کے باعث دل کی شریانوں پر اضافی دباؤ پڑتا ہے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں خون کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے، اور دل کو بھی گردش خون کو رواں رکھنے کے لیے اضافی محنت کرنی پڑتی ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر خود دل کی کئی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور موٹاپا ہے۔ موٹاپا بھی ایک بیماری ہے جس کے کئی اسباب ہیں، جن میں روغنی غذائیں استعمال کرنا، ورزش نہ کرنا، دفتر میں سارا وقت بیٹھ کر کام کرنا اور موروثی اثرات بھی شامل ہیں، لیکن شکر ضرورت سے زیادہ کھانا بھی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ گردے کی بیماری۔ گردے ہمارے جسم میں خون کی صفائی کرتے ہیں، جسم سے فاضل مادے اور اضافی پانی خارج کرنے کا کام کرتے ہیں۔ گردے چھلنی کی مانند اپنا کام انجام دیتے ہیں اور غیر ضروری مادوں کو پانی کے ساتھ ملا کر جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ خون میں شکر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے گردوں کی اندرونی دیواریں بری طرح متاثر ہوتی ہیں، اور گردوں میں خون کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث پیشاب میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ اس اضافی شکر کو جسم سے نکالنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس سے گردوں کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جگر پر اثرات۔ جب خون میں شکر کی مقدار بڑھی رہے تو اس کے اثرات جگر پر بھی پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑھی ہوئی شوگر کی مقدار کو قابو کرنے کے لیے انسولین بھی مسلسل خارج ہوتی ہے، جس کے باعث جگر انسولین کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اور انسولین کو اپنا کام کرنے نہیں دیتا۔ جب خون میں شکر کی مقدار مسلسل بڑھی رہے تو انسولین بے اثر رہے گی۔ دانتوں کی بیماریاں۔ میٹھی غذائیں جراثیم کی افزائش کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ جب کہ ہم زیادہ میٹھی غذائیں کھاتے ہیں تو ان کے ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں اور جراثیم کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ایسے انزائمز پیدا کرتے ہیں جس سے دانت، خاص طور پر ڈاڑھیں، کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اس سے احتیاط ہے۔ ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کا واحد طریقہ پرہیز ہے، یعنی کولا مشروبات، میٹھے شربت، بیکری کی مصنوعات اور بازار کی ربڑی وغیرہ جن میں بہت زیادہ شکر ہوتی ہے، ان سے ممکنہ حد تک پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ کیمیائی اجزاء سے صاف کی گئی سفید شکر جو عام طور پر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔
اگر سفید شکر کھانے کی بجائے گہرے کالے رنگ کا گڑ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ گڑ میں وائٹامن B6، کیلشیم، میگنیشیم اور فولاد وغیرہ کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، جس سے نہ صرف جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ گڑ باقاعدہ کھانے سے ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ بہت زیادہ صاف اور شفاف گڑ کھانے سے اجتناب کریں، اس لیے کہ یہ کیمیائی اجزاء سے صاف کیا جاتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے شکر کے نقصانات کے حوالے سے ویڈیو میں جانا کہ کتنا نقصان دہ ہے ہمارے لیے، اور اس کے باوجود ہم ڈیلی اس کو بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں، اور بیل آئیکن پریس کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔